قصہ دراصل یہ تھا کہ ان کے بزرگ خیبر پار سے گھوڑے بیچنے ہندوستان آئے تھے اور مالا مال ہو کر یہیں پڑ رہے۔ آگے چل کر ان بزرگوں کی اولاد کو انہی گھوڑوں کی ناخلف اولاد نے تباہ کر ڈالا، اور وہ اس طرح کہ اس خانوادے کے آخری چشم و چراغ خواجہ شمس الدین کی بلیک کی کمائی کی ایک ایک پائی ریس میں انہی گھوڑوں کی بھینٹ چڑھتی اور ان کے اپنے اہل و عیال انکم ٹیکس والوں کی طرح منہ دیکھتے رہ جاتے۔ اس نوع کی خوش طبعی سے قطع نظر سیزر ابتدائی سن بدتمیزی سے پرلے درجے کا کاہل واقع ہوا تھا، اور دوڑ دوڑ کر کام کرنے کی بجائے دن کے بیشتر حصے میں دروازے پر محراب کی شکل میں چھائی ہوئی بوگن ویلیا کے سائے میں لوٹیں لگاتا رہتا۔ درزی کی سوئیں یوں تو ہر طرح کے کپڑے میں سے نکلتی ہے، مگر ایمان کی بات ہے ہم نے سیزر کو کبھی کسی غلط آدمی کو کاٹتے نہیں دیکھا، اور یہ کہنا تو سراسر غلط بیانی اور تہمت طرازی ہوگی کہ وہ بالکل جنگلی یا بے کہا تھا۔ سدھایا ضرور تھا، مگر صرف 50%۔ اس اجمال پر ملال کی تفصیل یہ ہے کہ اگر بچے حکم دیتے کہ جاؤ اس راہگیر کے پیچھے لگ جاؤ، تو یہ میرا شیر اپنی کمیگاہ سے نکل کر تعمیلاً جھپٹ پڑتا اور اس کی ٹائی پکڑ کر لٹک جاتا۔ لیکن جب دوسرا حکم ملتا کہ چھوڑ دو، تو مجال ہے جو چھوڑ دے۔ مرزا کو مبدہ فیاض نے حد درجہ محتاط اور وہمی طبیعت ودیعت کی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ انہیں آب حیات بھی پینا پڑے تو بغیر ابالے نہیں پئیں گے۔ اسی وجہ احتیاط کے باعث انہوں نے سیزر کے آنے کے بعد ہمارے ہاں آنا جانا اتنا کم کر دیا کہ کبھی بھولے بھٹکے آ نکلتے تو ہم سب ان کی ایسی خاطر مدارت کر سے ایسی گرم چوشی سے ملتے کہ انہیں خدشہ ہونے لگتا کہ ہم قرض نہ مانگ بیٹھیں۔ ایک دن ہمارے ایما پر پروفیسر عبدالقدوس مرزا کو طرح طرح سے سمجھانے لگے کہ کتا بڑا بے نظیر جانور ہے۔ کتے کے سوا کوئی جاندار پیٹ بھرنے کے بعد اپنے پالنے والے کا شکر ادا نہیں کرتا۔ غور کرو، دمدار جانوروں میں کتا ہی تنہا ایسا جانور ہے جو اپنی دم کو بطور آلہ اظہار خلوص و خوشنودی استعمال کرتا ہے، ورنہ باقی ماندہ گنوار جانور تو اپنی پونچھ سے صرف مکھیاں اڑاتے ہیں۔ دمبا یہ بھی نہیں کر سکتا، اس کی دم صرف کھانے کے کام آتی ہے۔ البتہ بیل کی دم سے ایکسیلیٹر کا کام لیا جاتا ہے، مگر تمہیں بیل گاڑی تھوڑی دوڑانی ہے۔ مرزا کے ذہنوں پر ہاتھ مار کر ہائے، ایک فرانسیسی ادیبہ کیا خوب کہہ گئی ہے کہ میں آدمیوں کو جتنے قریب سے دیکھتی ہوں اتنے ہی کتے اچھے لگتے ہیں۔ کتوں سے ڈرنا بڑی نادانی اور بزدلی ہے، خصوصاً ولایتی کتوں سے۔ پھر مرزا کا ڈر نکالنے کے لیے انہی کے کھچڑی سر کی قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ انگریزوں کے کتوں کے دانت مصنوعی ہوتے ہیں، کھانے کے اور کاٹ کھانے کے اور۔ قسموں سے بھی بات بنتی نظر نہ آئی تو ہماری طرف اشارہ کر کے اپنا ذاتی تجربہ بیان کیا کہ ان کی دیکھا دیکھی میں نے بھی 3 ہفتے سے ایک دم کٹا کاکرا اسپینل پلا پال رکھا ہے۔ کاکرا اسپینل کی مشہور پہچان معلوم ہے؟ اس کے کان اس کی ٹانگوں سے لمبے ہوتے ہیں اور ٹانگیں اتنی چھوٹی کہ زمین تک نہیں پہنچ پاتی۔ 2 ہفتے تک تو بچے دن بھر اسے گود میں لیے بھونکنا سکھاتے رہے، مگر اب ان کی اس سے ذرا دور ہی رکھتا ہوں کیونکہ جمعہ کو چھوٹے بچے نے کھیلتے کھیلتے اچانک اسے کاٹ کھایا اپنے پہلے دانت سے۔ ابھی تک پلے کے پینسلین کے انجیکشن لگ رہے ہیں۔ پروفیسر قاضی عبدالقدوس نے بے دودھ کی کافی کے گھونٹ لے کر یہ سگبیتی سنا رہے تھے۔ بیٹھے بیٹھے سیزر کو نہ جانے کیا ہڑک اٹھی کہ بوگن ویلیا کے اوٹ سے ان کے کیما بھرے سموسے پر جھپٹا۔ کافی منہ کے منہ میں رہ گئی، بدحواسی میں پیالی مرزا کے سر پر گری، جس سے مؤخر الذکر کئی جگہ سے چٹک گیا، اور پروفیسر مذکور گرم کافی کا غرارہ کرتے ہوئے اپنے قد سے اونچا پھاٹک پھلانگ گئے۔ مرزا نے پوچھا، کتے سے ڈر گئے؟
نہیں تو، وہ پھاٹک کے دوسری طرف سے بڑے خوددار لہجے میں تھر تھر کانپتے ہوئے بولے۔ ممکن ہے یہ گفتگو کچھ دیر اور جاری رہتی، مگر موضوع گفتگو نے ایک ہی جست میں پروفیسر قاضی عبدالقدوس کو دبوچ لیا اور ان کی سڈول ران میں اپنے نوکیلے کیل پیوست کر دیے۔ وہ منہ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ 4-5 دن پہلے بھی ایسی ہی گتھم گتھا ہو چکی تھی کہ کبھی کتا ان کے اوپر اور کبھی وہ کتے کے نیچے۔ لہٰذا ہم نے پھر بوگنویلیا کے کانٹے دار ٹہنی توڑ کر ایک کمچی بنائی اور اس پر بدتمیز کو سڑاک سڑاک مارنے کو دوڑے، مگر پروفیسر موصوف جہاں کے تہاں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، للہ یہ نہ کرو، ابھی تو میرے پچھلے نیل بھی نہیں مٹے۔ جیسا کہ ہمارے پڑھنے والوں نے بھانپ لیا ہوگا، کتا پالنا تو ایک طرف رہا، کتوں اور پروفیسر قاضی عبدالقدوس کے باہمی تعلقات کاٹنے اور کٹوانے کے کامیاب تجربات سے کبھی آگے نہیں بڑھے، ورنہ ان کا علم الحیوانات اس حد تک کتابی یعنی ناقص ہے کہ ہمارے بچے جس دن بازار سے طوطے کا پہلا جوڑا خرید کر لائے تو ان سے دریافت کیا، چچا جان ان میں سے نر کون سا ہے اور مادہ کون سی؟ فاضل پروفیسر نے 4-5 منٹ تک سوال اور جوڑے کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر بہت محتاط انداز میں فرمایا، بیٹا یہ بہت طوطا چشم جانور ہوتا ہے، ابھی 2-3 مہینے اور دیکھو، دونوں میں سے جو پہلے انڈے دینا شروع کر دے وہی مادہ ہوگی۔ خیر یہ لا علمی تو انسانی معذوری سمجھ کر پھر بھی معاف کی جا سکتی ہے، کیونکہ طوطا اپنی مادہ کو انسان کی بنسبت زیادہ آسانی سے پہچان لیتا ہے۔ لیکن ایک دن ناصحانہ انداز میں بڑے تجربے کی بہت باریک بات یہ بتائی کہ یقین مانو کتا رکھنے سے صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ سننا تھا کہ مرزا نے اتنے زور کا کہکہا لگایا کہ تعلقات میں فوراً بال پڑ گیا، جو کئی دفعہ کافی پلانے کے بعد دور ہوا۔ تعلقات جب از سر نو اس درجہ خوشگوار ہو گئے کہ ابے تبے سے گفتگو ہونے لگی تو مرزا کو تپانے کے لیے وہ پھر ثنائے سگ میں مشغول ہو گئے۔ ایک دن موج میں جو آئے تو بشارت دی کہ طبی نقطہ نگاہ سے کتا بہت مفید و مقوی جانور ہے۔ یہ سن کر مرزا انہیں مسلمان نظروں سے دیکھنے لگے تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر اپنے ساتھ کے ان بیماروں کے نام گنوانے لگے جنہیں اس نسل نے تندرستی کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا، اور دور کیوں جائیں، خود ان کو اپنے بالشت بھر پلے سے بے انتہا فائدہ پہنچ رہا تھا۔ مرزا نے کہا، ذرا کھول کر بات کیجیے۔ بولے، اب تم سے کیا پردہ، کتے کو روزانہ گوشت چاہیے، اور یہ ہم پر کتا پالنے کے بعد ہی منکشف ہوا کہ پہلے ہمارے گھر میں روزانہ گوشت نہیں پکتا تھا اور ہم بڑی لا علمی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی بنسپتی زندگی پر جو پردہ غفلت 40 سال سے پڑا ہوا تھا، اس کے دفتن اٹھنے بلکہ چاک ہونے کے بعد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اب وہ اپنی صحت سے اس قدر مطمئن ہو گئے تھے کہ 1 نمبر بڑا جوتا پہننا شروع کر دیا تھا۔ ہم تو اس کو حسن اتفاق ہی کہیں گے کہ مدتوں بعد پروفیسر موصوف کی تندرستی ایک دم ایسی بحال ہوئی کہ ہمیں رشک آنے لگا، اس لیے کہ اب وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ مہینے میں 3-4 دن بغیر دوا کے رہ سکتے تھے۔ مرزا کہتے تھے کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے خیالی پلے کو صبح شام 2-3 میل ٹہلانا پڑتا ہے۔ اونچی ذات کے کتوں کی صحت بخش صحبت پروفیسروں کی کایا پلٹ ہونا تو غیر شاعرانہ خیال آرائی ہے، تاہم اس کی گواہی سارا محلہ دے گا کہ ہمارے بعض احسان فراموش ہمسایوں کی گرتی ہوئی صحت پر سیزر کی موجودگی، خصوصاً اس کے بھونکنے کا نہایت خوشگوار اثر پڑا، جس کا ایک ادنا سا کرشمہ یہ تھا کہ غریب خانے کے سامنے سے گزرتے ہوئے لدھڑ سے لدھڑ پڑوسی کی چال میں ایک عجیب چوکنا پن، ایک عجیب چستی اور لپک جھپک پیدا ہو جاتی تھی۔ سیزر منٹوں کا فاصلہ لمحوں میں طے کروا دیتا تھا۔ اوروں کا کیا ذکر، خود خواجہ شمس الدین امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر جو کہنے کو سیزر سے نالاں تھے، اس کے فیضان صحت سے اپنے کو نہ بچا سکے۔ سیٹھ صاحب موصوف کم و بیش 15 سال سے لو بلڈ پریشر کے لا علاج مریض تھے۔ علاج معالجے
ٹونے ٹوٹکوں پر لاکھوں روپے صرف کر چکے تھے، سب بے سود۔ اور اب یہ نوبت آ گئی تھی کہ لالچی سے لالچی ڈاکٹر بھی انہیں اپنا مستقل مریض بنانے کے لیے تیار نہ تھا۔ مبادا انہیں روز روز مطب میں بیٹھا دیکھ کر دوسرے مریض بدک جائیں کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں۔ لیکن ہمارے پڑوس میں آنے کے 3 مہینے کے اندر اندر نہ صرف یہ کہ ان کا بلڈ پریشر بڑھ کر نارمل ہو گیا، بلکہ بفضل ہی اس سے بھی 15-20 درجے اوپر رہنے لگا۔ ان واقعات کا تعلق اس دور ناواقفیت سے ہے جب ہم کتا پالنا کھیل سمجھتے تھے۔ کینل کلب کا باقاعدہ ممبر بننے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ سیزر بیچارہ بالکل بے قصور تھا۔ غلطی سراسر ہماری ہی تھی کہ کتے کو مثل اپنی اولاد کے پال رہے تھے، یعنی ڈانٹ ڈانٹ کر۔ بڑے بڑے جگادریوں سے کتا پالنے کے ادب آداب سیکھے تو پتہ چلا کہ کتے کے ساتھ تو نرمی کا برتاؤ لازم ہے، بلکہ اس کے سامنے بچوں کو بے دردی سے پیٹنا نہیں چاہیے، ورنہ اس کی شخصیت پچک کر رہ جاتی ہے۔ اور یہاں یہ کیفیت تھی کہ گھر کے ہر فرد نے اس پر بھونک بھونک کر اپنا گلا بٹھا لیا تھا۔ لیکن جیسے جیسے کتا بڑا ہوا ہم میں بھی سمجھ آ گئی اور ڈانٹ پھٹکار کا سلسلہ بند ہو گیا۔ سیزر ہی کے دم خم سے 8-9 سال تک ایسی بے فکری رہی کہ کبھی تالا لگانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ اس کو ہمارے مال و اسباب کی حفاظت کا اس درجہ خیال تھا کہ شامت کا مارا کوئی کوا یا بلی باورچی خانے کے پاس سے بھی گزر جائے تو نتنے پلا کر اس بری طرح کھدیڑتا کہ سارے چینی کے برتن ٹوٹ جاتے۔ گھر کی چوکیداری اور کام کاج میں اس طرح ہاتھ بٹانے کے علاوہ وہ ایک سمجھدار کتے کے دیگر فرائض بھی انجام دیتا رہا، جس سے صاف بوئے وفا آتی تھی۔ یہی نہیں کہ وہ ناشتے پر ہمارے لیے تازہ اخبار منہ میں دبا کر لاتا، بلکہ جب مہینے کی پہلی تاریخ کو اخبار والا بل لے کر آتا تو اس پر بھونکتا بھی تھا۔ اور ایک منہ میں اخبار لانے پر ہی موقوف نہیں، وہ تو کہیے ہم نے خود 2-3 دفعہ سختی سے منع کر دیا، ورنہ وہ تو ہمارے لیے توس بھی اسی طرح لا سکتا تھا۔ کھانے پر دونوں وقت وہ ہماری کوہنی سے لگا بیٹھا رہتا اور حسب معمول ہم ہر 5 لقموں کے بعد 1 لقمہ اسے بھی ڈال دیتے۔ اگر وہ اسے سونگھ کر چھوڑ دیتا تو ہم بھی فوراً تاڑ جاتے کہ ہو نہ ہو کھانا باسی ہے۔ غرض کے بہت ہی ذہین اور خدمتی تھا۔ وقت گزرتا دکھائی نہیں دیتا، مگر ہر چیز پر ایک داستان لکھ جاتا ہے۔ کل کی سی بات ہے، جب سیزر بچہ سا آیا تھا تو پروفیسر قاضی عبدالقدوس، جو صدا سے یک رنگی کے قائل ہے، اتوار کے اتوار مونچھنے سے اپنے سر کے سفید بال اکھاڑا کرتے تھے۔ بال وہ اب بھی اکھاڑتے ہیں، مگر صرف کالے۔ انہیں خود بھی اپنی عمر کا احساس ہو چلا تھا اور غالباً اسی رعایت کے تحت اب صرف بال بچوں والی عورتوں پر ان کی طبیعت آتی تھی۔ نادان بچوں کی وہ پہلی کھیپ جس نے سیزر کے ذریعے انگریزی سیکھی اب ماشاءاللہ اتنی سیانی ہو چکی تھی کہ اردو اشعار کا صحیح مطلب سمجھ کر شرمانے کے قابل ہو گئے۔ سیزر بھی رفتہ رفتہ خاندان ہی کا ایک معمر رکن بن گیا، اس لحاظ سے کہ اب کوئی اس کا نوٹس نہیں لیتا تھا۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ بوڑھا ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ دل میں اس کے لیے رفاقت، وہم سفری کا ایک احساس، درد مندی و ہم نصیبی کا ایک رشتہ پیدا ہو چلا کہ ہم نے ایک دوسرے کو بوڑھا ہوتے دیکھا تھا، ایک ساتھ وقت سے ہار مانی تھی۔ آج اس کی ایک ایک بات یاد آ رہی ہے۔ جوان تھا تو راہ چلتوں کا پنجے جھاڑ کر ایسا پیچھا کرتا کہ وہ گھگیا کر قریب ترین گھر میں گھس جاتے اور بے آبرو ہو کر نکالے جاتے۔ وہ طاق میں رہتا اور نکلتے ہی ان کے منہ اور گردن کو ہر دفعہ بانداز دیگر یوں بھنبوڑتا گویا جانور نہیں کسی انگریزی فلم کا ندیدہ ہیرو ہے۔ یہ مرزا کے الفاظ ہیں۔ کہتے ہیں انگریزی فلموں میں لوگ یوں پیار کرتے ہیں جیسے تخمی آم چوس رہے ہوں۔ ابھی 3 سال پہلے تک اسے دیکھ کر پڑوسیوں کا چلوں خون سوکھتا تھا، مگر اب اتنا ضعیف ہو گیا تھا کہ دن بھر بوگن ویلیا کے نیچے کسی مرشد کامل کی طرح مراقبے میں پڑا رہتا۔ بہت ہوا تو وہیں سے لیٹے لیٹے دم ہلا کر شفقت کا اظہار کر دیا۔ البتہ چھوٹے بچوں کو خواہ گھر کے ہوں یا پاس پڑوس کے اس نے کبھی مایوس نہیں کیا، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بچہ اسے آواز دے کر گیند پھینکے اور وہ گودا بھری نلی چھوڑ چھاڑ
گیند اپنے منہ میں رکھ کر واپس نہ لائے۔ اس معاملے میں اسے بچوں کی تالیف قلوب اس درجہ عزیز تھی کہ کئی دفعہ فٹ بال تک منہ میں رکھ کر لانے کی کوشش کی۔ اعضاء و جوارح رفتہ رفتہ جواب دے رہے تھے۔ ساری تن پھن غائب، غرفش ختم۔ مرزا کے الفاظ میں اس کا بڑھاپا شباب پر تھا۔ کسی دن سے پہر تک بوگنویلیا کی چھاؤں میں وہی سنسنی خیز اردو اخبار اوڑھے اونگتا رہتا جس میں نوکر صبح قیمہ بندھوا کر لایا تھا۔ چاندنی اور ماداؤں کی مست مہک سے اب اس کے خون میں جوار بھاٹا نہیں آتا تھا۔ کہاں تو یہ عالم تھا کہ گرمی پر آتا تو سر شام ہی سے زنجیر توڑا کر قد آدم دیوار پھاند جاتا اور فجر کی اذان کے وقت شاد کام لوٹتا، یا اب اس جواں دیدہ بزرگ کا یہ حال ہو گیا تھا کہ گرمائی ہوئی مادہ اور ہڈی بیک وقت نظر آ جائے تو ہڈی پر ہی جھپٹتا تھا، اور جب اس ہڈی کو پپولتے اس کے بوڑھے جبڑے دکھنے لگتے تو اسے سرخ بوگنویلیا کے نیچے دفن کر کے وضو کے لوٹے میں منہ ڈال کر پانی پینے چلا جاتا۔ یقین نہیں آتا کہ یہ وہی سیزر ہے جس کے جبڑے کی مہر محلے کے ہر تیسرے آدمی کی پنڈلی پر آج تک گواہی دے رہی ہے کہ اب جس جگہ کے داغ ہے یہاں آگے درد تھا۔ وہی دم جو ایک زمانے میں بقول شخص سوالیہ نشان کی طرح کھڑی رہتی تھی اب مفلس کی مونچھ کی مانند لٹکنے لگی۔ اس کے ہم عمر ایک ایک کر کے وہ گلیاں سونی کر گئے جہاں سے راتوں کو اندھے کے بھید بھرے جسموں کی خوشبوؤں کے بلاوے آتے تھے۔ وہ تنہا رہ گیا، بالکل تنہا اور دل گرفتہ۔ نئی پود کے مزور کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو درکنار، وہ ان کے نو دولت مالکوں پر بھوکنا بھی اپنے رتبے کے منافی سمجھتا تھا۔ لیکن جس دن سے ماتا ہری کی جوان پٹھور بیٹی کلوپٹرا بھری دوپہر میں ایک حلوائی کے بے نام کتے کے ساتھ بھاگی، وہ ہفتوں اپنے ہم جنس کی آواز تک کو ترسنے لگا۔ جب تنہائی سے بہت جی گھبرانے لگا تو ریڈیو کے پاس آ کر بیٹھ جاتا اور پکے گانے سن کر بہت خوش ہوتا۔ جسم کے ساتھ ساتھ نظر بھی اتنی موٹی ہو گئی تھی کہ کبھی پروفیسر عبدالقدوس اجلے کپڑے پہن کر آ جاتے تو انہیں اجنبی سمجھ کر بھونکنے لگتا۔ البتہ سماعت میں فرق نہیں آیا تھا، صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ اٹکل سے گیند کا پیچھا کرتا ہے اور اس کی ٹپا کھانے سے اس کی سمت اور محل وقوع کا اندازہ کر لیتا ہے۔ ایک دن شام کو اچھا خاصا بوگنویلیا کے نیچے اپنا مخصوص آسن مارے دائیں آنکھ جو بچپن سے سرخ رہتی تھی آدھی بند کیے، بائیں پنجے پر تھوتنی رکھے بیٹھا تھا کہ ایک نیلی ربن والی بچی نے شو کہہ کر سڑک پر پنگ پانگ کی گیند پھینکی۔ وہ آواز کی سیدھ پر لپکا، مگر جیسے ہی گیند منہ میں پکڑ کر تیزی سے پلٹا، ایک کار کے بریک لگنے کی دلخراش آواز سنائی دی۔ بچے چیختے ہوئے دوڑے، سڑک پر دور تک ٹائروں کے گھسنے کی 2 سیاہ پٹیاں بن گئیں۔ کار ایک دھچکے کے ساتھ رکی اور اپنی اسپرنگوں پر 2-3 ہچکولے کھا کر غراتی ہوئی تیزی سے پہلے ہی موڑ پر مڑ گئی، مگر سیزر بیچ رستے میں ہی رہ گیا۔ اس کا پچھلا دھڑ کار کا پورا وزن سہار چکا تھا۔ منہ سے خون جاری تھا اور پاس ہی گیند پڑی تھی جو اب سفید نہیں رہی تھی۔ سب نے مل کر اسے اٹھایا اور پھاٹک کے پاس بوگنویلیا کے نیچے لٹا دیا۔ لگتا تھا شریانوں کے منہ کھل گئے ہیں اور اس کی زندگی دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ رس رہی ہے، ضرب بضرب، قطرہ بقطرہ، دم بدم، ہر ایک سے چھو چھو کر انگلیوں کے پوروں سے دل کی دھڑکن سن رہا تھا۔ وہ دھڑکن جو دوسری دھڑکن تک ایک نیا جنم، ایک نئی جون بخشتی ہے۔ کس جی سے کہوں کہ اس کا آبودانہ اٹھ چکا تھا اور وہ رخصت ہو رہا تھا، اس ہمت، اس حوصلے، اس سکون کے ساتھ جو صرف جانوروں کا مقدر ہے، بغیر کراہے، بغیر تڑپے، بغیر ہراساں ہوئے۔
بس بے نور نظریں جمائے دیکھے چلا جا رہا تھا۔ باری باری سب نے اسے چمکارا، سر پر ہاتھ رکھتے ہی وہ آنکھیں جھکا لیتا تھا، اور یہ یاد کر کے سب کی آنکھیں بھر آئیں کہ اس کی زندگی میں آج پہلا موقع تھا کہ سر پر ہاتھ پھرواتے وقت وہ جواباً اپنی ریشمی سی ملائم دم نہیں ہلا سکتا تھا۔ آج اس کی نتنوں میں ایک اجنبی خون کی بو گھسی جا رہی تھی۔ کوئی آدھ گھنٹہ گزارا ہوگا کہ 4-5 کوے اوپر منڈلانے لگے اور دھیرے دھیرے اتنے نیچے اتر آئے کہ ان کے منحوس سائے اس پر پڑنے لگے۔ کچھ دیر بعد احاطے کی دیوار پر آ بیٹھے اور شور مچانے لگے۔ سیزر نے ایک نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ایک لہجے کے لیے اس کے نتنے پھڑک اٹھے، پھر اس نے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ ہم سے یہ نہ دیکھا گیا۔ اس کا خون آلود منہ کھول کر سونے کی گولیوں کی شیشی حلق میں الٹ دی اور کالر اتار لیا۔ ذرا دیر بعد وہ اپنے پیار کرنے والوں کی دھندلاتی صورتیں دیکھتا دیکھتا ہمیشہ کے لیے سو گیا۔ مارچ کے چڑھتے چاند کی بھیگی بھیگی روشنی میں جب بچوں نے مل کر اس کی محبوب بوگن ویلیا کے نیچے زمین کی امانت زمین کو سونپنے کے لیے گہرا سا گڑھا کھودا تو چھوٹی بڑی بے شمار ہڈیاں نکلی جنہیں وہ غالباً دفن کر کے بھول گیا تھا۔ دور دور تک بوگن ویلیا کی لمبی لمبی انگلیوں جیسی جڑیں اپنا راستہ ٹٹولتی ہوئی زمین کے نیم گرم سینے میں اترتی چلی گئی تھیں اور اس کا رس چوس چوس کر شاخوں کے سروں پر دہکتے ہوئے پھولوں تک پہنچا رہی تھی۔ مگر سوکھی پیاسی جڑوں کو آج سیزر کے لہو نے ان پھولوں سے بھی زیادہ سرخ کر دیا تھا جو بچوں نے لحد کا منہ اپنی سلیٹوں اور تختیوں سے بند کر کے اوپر بکھیر دیے تھے۔ آخر میں نیلی ریبن والی بچی نے اپنی سالگرہ کی موم بتیاں سرہانے روشن کر دی۔ ان کی اداس روشنی میں بچوں کے میلے گالوں پر آنسوؤں کی نمکین اجنی لکیریں صاف چمک رہی تھیں۔ کئی مہینے بیت گئے۔ پت جھڑ کے بعد بوگن ویلیا پھر انگارے کی طرح دہک رہی ہے، مگر بچے آج بھی اس جگہ کسی آدمی کا پاؤں نہیں رکھنے دیتے کہ وہاں ہمارا ایک ساتھی سو رہا ہے۔